نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگوں بھائیوں، تعالیٰ شانوں نے ہم تمام کو بہت مختصر وقت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، کب پوری ہو جائے پتہ نہیں۔ ایک اللہ والے نے فرمایا، رسی دوسرے کے ہاتھ میں کب کھینچ لے پتہ نہیں۔ رسی دوسرے کے ہاتھ میں کب کھینچ لے پتہ نہیں۔ بہت سے لوگ گزشتہ سال ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اچھا، رخصت ہونے میں کوئی باڑی نہیں ہے کہ جو دنیا میں پہلا ہے وہ دنیا سے پہلا جاوے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ باپ زندہ ہیں، بیٹے چلے گئے، دادا زندہ ہیں، پوتے چلے گئے، نانا زندہ ہیں، نواسے چلے گئے۔ ہر ایک کا ایک وقت مقررہ ہے جس کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن سمجھدار ہے وہ آدمی جو جانے سے پہلے اپنی تیاری کر لے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور وہاں جانے سے پہلے اپنی تیاری میں اپنے آپ کو لگا لے۔ وہاں کی تیاری کیا ہے کہ آدمی جیسے سفر میں جو چیزیں کام آتی ہیں اس کو ساتھ رکھتا ہے، وہاں کی تیاری ایمان اور اعمال ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ایمان اعمال والی بناوے۔ ایمان اعمال والی زندگی بننے سے اور بنانے سے دنیا میں بھی آدمی راحت والی زندگی گزارتا ہے، چین سکون والی زندگی اللہ اس کو دیتے ہیں، اور قبر، آخرت، حشر، حتیٰ کہ جنت کے داخلے تک اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں ایمان اعمال والی زندگی گزارنے پر۔ تو ویسے تو ہماری پوری زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، اس کو ہمیں وصول کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اہل جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی ان گھڑیوں پر افسوس کریں گے جو گھڑیاں اس نے غفلت میں گزاری ہیں۔ حالانکہ جنت پچھتاوے کی چیز نہیں ہے، جنت پچھتاوے کی چیز نہیں، حسرت کی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی آدمی ان گھڑیوں پر پچھتاوے گا جو گھڑیاں اس نے غفلت میں گزاری ہیں۔ ویسے تو پوری زندگی بڑی قیمتی ہے، لیکن حق تعالیٰ شان کی طرف سے بعض موقع اپنے بندوں کو عنایت کیے جاتے ہیں کہ اگر آدمی ان گھڑیوں کی قدر کر لے اور ان لمحات کی قدر کر لے تو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اسے اللہ کا تھوڑی محنت میں زیادہ تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی مواقع میں سے، انہی لمحات میں سے، انہی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی آج کی رات کی ہے، جس کو ہم 15ویں شعبان بولتے ہیں، نصف شعبان بولتے ہیں، شب براءت۔ شب کے معنی رات کے ہیں، برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں، کہ جو بندہ حق تعالیٰ شانہ سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس کو جہنم سے برات عطا فرماتے ہیں، اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو راتیں تو بہت آتی ہے، لیکن بعض راتیں ایسی ہیں جن میں آدمی کو اللہ کا خاص تقرب ملتا ہے، خاص تقرب ملتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں اگر آدمی اس کی قدر کر لے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کر لے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ان 5 راتوں میں ایک رات شب برات ہے، 15ویں شعبان ہے، جیسے عید کی رات، دونوں عیدوں کی راتیں ہیں، جمعہ کی رات، پہلی رجب کی پہلی رات، اور یہ شب برات، کہ اگر آدمی اس کی قدر کر لے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کر لے تو حق تعالیٰ شانہ کیا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس دن کے اندر، اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت مخصوص نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خاص عبادت کتنی رکعت یوں پڑھو، اتنی رکعت یوں پڑھو، یہ کوئی مخصوص نہیں ہے۔
اور اس رات کے اندر کوئی مخصوص چیزیں کھانے کی بھی نہیں ہے. اس رات کے اندر اور اس دن کے اندر کھانے کے تعلق سے اور عبادت کے تعلق سے کوئی خاص چیز نہیں ہے. عبادت آدمی کرے، بہتر یہ ہے کہ آدمی اس رات کو عبادت میں گزارے. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی نوافل پڑھنے کی بجائے اگر اس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو نمازوں کو قضا کرے، نمازوں کو قضا کرے. اور آدمی ذکر کو، تلاوت کو، اللہ سے مانگنے کو، آدمی ان سب عبادتوں کو جمع کر سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آدمی پوری رات عبادت کرے. اگر پوری رات عبادت نہیں کر سکتا تو شروع رات میں تھوڑی عبادت کر لے، تھوڑا آرام کر لے، آخر رات میں اٹھ جاوے. کہ اس رات کے اندر جو ہیں اللہ کی طرف سے، ویسے تو دن بھر ہم اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن ان مبارک ایام کے اندر، ان مبارک راتوں کے اندر اللہ کی طرف سے آوازیں لگتی ہیں. هل من سائل فأعطي له هل من مستغفر فأغفر له. ہے کوئی ہم سے سوال کرنے والا کہ ہم اس کے سوال کو پورا کریں. ہے کوئی ہم سے معافی مانگنے والا کہ ہم اس کو معاف کر دے. ہے کوئی ہم سے اپنے حاجتوں کو مانگنے والا کہ ہم اس کے حاجتوں کو پورا کریں. شاہی دربار سے آوازیں لگتی ہے، شاہی دربار سے آوازیں لگتی ہے، اللہ کے دربار سے آواز لگتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو دعاؤں کے اندر لگانا. تو یہ رات ہمیں قیمتی بنانا ہے. اگر ہم اس رات کو قیمتی نہ بنا سکیں تو اتنا تو ضرور کر لے کہ یہ رات ہمارے لیے وبال نہ بن جاوے. اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا حصہ ہوتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. جب رات ہوتی ہے تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے لیے رات کمائی بن جاتی ہے، کہ جو لوگ رات کو غنیمت سمجھ کر ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، رات ان کے لیے اجر و ثواب والی بن جاتی ہیں. بعض لوگ وہ ہیں جن کے لیے رات وبال بن جاتی ہے، جن کے لیے رات وبال بن جاتی ہے، کہ جو لوگ رات کی تنہائیوں کو غنیمت سمجھ کر گناہ میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، غفلت کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، ایران توران میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتے ہیں، کہ رات ان کے لیے وبال بن جاتی ہے. اور بعض لوگ وہ ہیں جن کے لیے نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، کہ وہ لوگ ہیں جو رات کو عشاء پڑھ کر سو گئے، صبح فجر میں اٹھ گئے. ویسے تو ظاہر میں ان کے لیے رات نفع والی ہے. تو دوست بزرگوں، ہم اپنے بارے میں طے کریں کہ ہمیں اس رات کو کیسا بنانا ہے. یہ کوئی عید کی رات نہیں ہے، ہم اس کو عید کا نام دیتے ہیں. یہ کوئی عید کی رات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا تعلق بڑھانے کی رات ہے. اس میں اللہ کی طرف سے بندوں کو نوازش اور عطا کی جاتی ہے. یہ بڑی قیمتی رات ہے. جیسے اس رات کی فضیلت ہے، اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایسی فضیلت والی راتوں کے اندر بھی بعض لوگوں کو مغفرت نہیں ملتی ہے، مغفرت نہیں ملتی ہے. تو اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن جن ایسی مبارک راتوں میں جن چیزوں سے محرومی ہوتی ہے اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچاویں. کہ ایسی مبارک راتوں میں بعض لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے کہ ان کی مغفرتیں نہیں ہوتی ہے. تو ہم اپنا جائزہ تو لے، کہیں جو حدیث پاک میں جو لوگ گنوائے گئے ہیں ان میں کہیں ہمارا تو شمار نہیں ہے. ایک تو فرمایا مشرک کی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے شرک سے پاک رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے. اس پر آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں شرک و کفر سے پاک رکھا ہے. اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے. بس فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اس دنیا سے ایمان کو لے کر ہم جاویں، ایمان کو لے کر جاویں. دوسری چیز جس سے آدمی محروم ہوتا ہے کہ نشے والی چیزوں کا استعمال کرنے والا، نشہ آور چیزیں جو استعمال کرتا ہے، حق تعالی شانو اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں. نشہ صرف شراب کی شکل میں نہیں ہوتا ہے، مختلف لائن کی شکلوں سے بھی آدمی کو نشہ آتا ہے. بعض دوائیں ایسے آدمی استعمال کرتا ہے جس سے آدمی کو نشہ چڑھتا ہے. ہر وہ چیز جس سے آدمی کے اندر نشہ پیدا ہو جاوے اس سے علماء نے منع لکھا ہے یا حرام کے حکم میں آ جاتا ہے. تو نشے والی چیز کا استعمال کرنے والے کو
اللہ اس رات میں محروم مغفرت نہیں فرماتے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کہ اس رات میں محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ والدین کے ساتھ کچھ بات چیت ہو جاتی ہے، انبن ہو جاتی ہے، لیکن ماں باپ ایسے لوگ نہیں، ایسی ہستیاں نہیں ہیں جن سے ہمیشہ آدمی دور رہے۔ ماں باپ ایسی چیز نہیں ہے کہ جن سے آدمی ہمیشہ کرے۔ ٹھیک ہے وقتی طور پر کبھی بات ہو گئی، ویسے تو ہمیں تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر ماں باپ جو ہے کافر ہے تب بھی ان کا احترام کیا جاوے۔ ماں باپ چاہے کافر ہے تب بھی ان کا احترام کیا جاوے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے والدین تو مسلمان ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی بات ہو گئی ہے تو ہم ان سے معافی مانگ لیں، ان سے معافی مانگ لینا، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ ورنہ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا سخت گناہ ہے کہ آدمی اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، موت کے وقت بھی کلمے سے محروم کر دیا جاتا ہے، موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان مبارک راتوں میں مغفرت سے محروم اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا موت کے وقت کلمے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے پاجامہ پینٹ کو تخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ اور قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، ایسے لوگوں کے بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اور کینہ رکھنے والا، اپنے دل میں بغض عداوت، لوگوں کے بارے میں دشمنیاں رکھنے والا، کہ ایسے لوگوں کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تو جہاں یہ رات اتنی بڑی فضیلت والی ہے، ایسی فضیلت والی راتوں کے اندر بھی بعض لوگ مغفرتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ تو ہم ان حدیثوں میں ان لوگوں کے تذکرے آتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ان چیزوں میں سے کسی میں مبتلا تو نہیں ہو۔ ٹھیک ہے ہم بشر، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم فرشتے تو ہیں نہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی، لیکن ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ ہم توبہ بھی نہیں کریں گے، ہمارے اندر شیطانیت بھی نہیں کہ ہم توبہ نہیں کریں گے۔ آدمی سے ہو جاتا ہے، مغفرت گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ایسے لمحات آتے ہیں ہماری زندگیوں میں، ایسے لمحات کے اندر اگر آدمی اللہ کے سامنے آہوزاری کر لیتا ہے، اللہ اس کو نواز لیتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت مانگے، اور پوری امت کے لیے مغفرت مانگے۔ آج پوری امت جو حالات میں ہے وہ تو ہمیں یہاں چین سکون نظر آتا ہے، ورنہ آج آدمی عالم اسلام پر نظر کرے تو بہت سے علاقے وہ جو حالات میں چل رہے ہیں، اجتماعی طور پر آج امت کے اوپر حالات ہیں۔ حالات کو دور کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور اللہ کو منانے کا راستہ دعا کا راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دعاؤں کے اندر مشغول کریں۔ اس رات میں ہم عبادت نہ کر سکیں تو کم سے کم اتنا تو ضرور کر لیں کہ اب اس رات کو ہم غفلت میں نہ گزاریں۔ ہمارے وہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رات کو 12، 1، 2 بجے تک گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر مسجد میں سو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں۔ اگر ہم ساری رات عبادت نہیں کر سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم عشاء کی نماز پڑھ کر 2-4 رکعت نماز پڑھ لے ہوئے، ذکر کر لے ہوئے، تلاوت کر لے ہوئے، گھر جا کر سو جاویں، آخر رات میں تہجد میں کر اللہ سے مانگ لے ہوئے۔ عام طور پر ان راتوں کے اندر ہم سیر و تفریح میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، سیر و تفریح میں۔ یہ سیر و تفریح کے لیے رات نہیں ہے، یہ رات تو اللہ کے سامنے مناجات کی رات ہے۔ ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں اور اپنے اولاد کے بارے میں بھی سوچیں۔ اس کو عید کی طرح منانا یہ بالکل مناسب نہیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ اس کی بجائے ہم اپنے آپ کو آرام میں لگا دیں تو انشاءاللہ اگر کچھ کمائیں گے نہیں تو کچھ گوائیں گے بھی نہیں۔ اس لیے بھائی آپ حضرات طے کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اس رات کی قدر کریں گے، اور ہمارے گھر والے ہمارے متعلقین بھی اس رات کی قدر کرنے والے بنے، اس کی فکر کریں گے۔ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارا جمعہ کا دن ہے اور یہ رات مغرب سے شروع ہو جائے گی۔ بہتر تو ہے کہ اپنی جمعہ کی مغرب کی نماز یہاں پر ہے، ہمارا گشت کا عمل ہوگا اس کے اندر شریک ہو جاوے، کہ اس محنت کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں گے، گشت میں اپنے آپ کو شامل کر لیں گے، مغرب سے عشاء کا وقت عبادت میں چلا جائے گا۔
عشاء کے بعد 2 دن کی بات ہوگی، تو دعائیں تو محنت ہوگی، مذاکرے ہوں گے، اور پھر یہاں پر رہتے تھوڑی عبادت کر لیں تو انشاءاللہ تھوڑی محنت میں ہمیں زیادہ نفع مل جائے گا۔ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اس رات کو اچھے سے اچھا گزارنے کی فکر کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔